اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امرأۃ اور اگر کوئی عورت وَإِنِ امرأۃ اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے اسے اندیشہ ہو من بعلہا اپنے خامند سے نشوزاً زیادتی کا تعلقات کے خراب ہونے کا او اعراضاً یا بے رخی کا فلا جناح علیہما پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر ان یصلحا یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں بینہما آپس میں صلح کسی طرح صلح کرنا والصلح خیر اور صلح بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَأُحْضِرَتْ اور حاضر کیا گیا ہے انفس نفسوں میں انسانوں میں الشح بخیلی کو لالچ اور طمع بھی اس کا مطلب کیا جاتا ہے یعنی انسانوں کے اندر بخیلی بھی موجود ہے لالچ اور طمع بھی موجود ہے وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ہے جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں لن ہرگز نہیں تَسْتَطِيعُوا تم طاقت رکھو گے ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان ولو حرصتم اگرچہ تم حرص بھی رکھو اگرچہ تم اس کی جو ہے وہ اپنی خواہش بھی رکھو فلا تمیلوا پس نہ تم جھک جاؤ فلا تمیلوا میلو میل ہو جانا کسی کی طرف جھک جانا فلا تمیلوا پس نہ تم جھک جاؤ کل المیل مکمل طور پر کسی ایک کی طرف جھک جانا فتذروها اور تم چھوڑ دو دوسری کو چھوڑ دو کالمعلقہ جیسے لٹکائی گئی ہو معلق کی گئی ہو وہ لٹکی ہوئی چیز کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کر لو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بس بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں یغنِ اللہ بے نیاز کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو دونوں کو من سعتہ اپنے فضل سے اپنی وسعت سے وکان اللہ اور ہے اللہ واسعا بڑی وسعت والے حکیمہ نہایت حکمت والے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا یہ نشوزہ کا لفظ آیا ہے نشوزہ کہتے ہیں زیادتی لڑائی جھگڑا بدسلوکی کرنا عورت کو نان نفقہ نہ دینا بہانے ڈھونڈنا اس کو مارنے کے یہ سارے اس کا مطلب نشوزہ یہ سارے معنی اس کے ہیں یا دوسری بیوی ہے تو اس کی طرف میلان زیادہ ہے اب ایسی صورت ہو جائے تو قرآن کہتا ہے دو صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ عورت سمجھے کہ میں اس نکاح میں رہوں میں اس شخص کے نکاح میں رہنا میرے لیے اچھا ہے خواہ مجھے کچھ حقوق چھوڑنے پڑ جائیں
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائے۔ لیکن آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں جو اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں وہ پہلی صورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور وہ اسے مزید نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ کہتی کہ مجھے طلاق نہ دے، میں اپنی باری کی تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ جس بیوی کے پاس چاہے تو رہ، یا کچھ اور بھی چھوڑ سکتی ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتی ہوں، اپنا کاروبار بہتر کر لو، مجھے چھوڑو نا، میرے پاس زیور ہے لے لو، کوئی اور میں تمہیں سہولت دے سکتی ہوں، کسی بات پہ راضی کر لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت سودا۔ حضرت سودا بڑی عمر کی تھی، ایجڈ تھی، تو انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں گے، تو وہ عرض کرنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنی باری جو میری طرف رہنے کی باری ہے وہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیتی ہوں، آپ میری باری بھی ادھر گزار لیا کریں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں، اپنی زوجیت میں مجھے رکھ لیں، میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا تھا کہ آپ ان کا دن بھی حضرت عائشہ کی طرف گزار لیتے تھے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کسی بات پہ ان کا لیکن طلاق کو پسند نہیں کیا اسلام نے۔ اگر کسی بات میں میاں اور بیوی آپس میں سمجھوتا کر لیں، اسلام کہتا کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طلاق کی طرف جانے سے حتی الامکان کوشش کرو کہ بچ جائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کی اور اللہ کے رسول نے قبول بھی فرما لی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کوئی عورت اس بات کا اندیشہ رکھتی ہو اپنے خامد کی طرف سے، نشوزا بے رخی کا، علیحدگی ہونے کا، کسی زیادتی کا، او اعراضاً یا بے رخی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ خامد پر گناہ ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ اب کسی کی بیوی ہے وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، بانجھ ہے، اب وہ اپنے خامد کو کہتی ہے کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو مجھے طلاق نہ دو، میں اپنے کچھ حقوق جو ہیں وہ ان سے دستبردار ہو جاتی ہوں، لیکن مجھے چھوڑو نہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس بات پہ وہ چاہیں سمجھوتا کر لیں، کر سکتے ہیں۔ فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا، یہ کہ وہ صلح کر لیں، سمجھوتا کر لیں، بینہما، آپس میں، صلح، کسی طرح صلح کرنا، یعنی جو بھی وہ شرائط آپس میں طے کر لیں۔ بعض عورتیں جب یہ نکاح ہوتا ہے تو نان نفقہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ جی اس کا خامد اتنا، اس کو نان نفقہ اتنا، جیب خرچ ادا کرے گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے لکھوایا تھا لیکن اب میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں، ٹھیک ہے ہو جائے۔ جو نکاح کا فارم ہوتا ہے اس میں یہ موجود ہوتی ہے شک کہ آپ لکھوانا چاہیں لکھوا سکتے ہیں کہ جی بچی کو اتنا نان نفقہ ہوگا، جیسے حق مہر کا ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بات پہ اگر ان کا سمجھوتا ہو رہا ہے تو اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، طلاق سے بچنا ہے۔ اگر کسی بات پہ سمجھوتا ہو رہا ہے، صلح، کسی طرح صلح ہو رہی ہے، کر لو۔ والصلح خیر، کیوں کر لو؟ کیونکہ صلح میں بہتری ہے، صلح اچھی ہے، صلح کر لینا زیادہ اچھا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کیونکہ انسانوں کے نفسوں کے اندر بخیلی بھی موجود ہوتی ہے اور طمع بھی موجود ہوتی ہے۔ انسان کو جب کسی بات کی لالچ یا طمع ہوتی ہے تو وہ سمجھوتا کر لیتا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ یہ لفظ شُحَّ حرص کے لیے بھی آیا ہے اور لالچ کے لیے بھی آیا ہے اور بخیلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مرد کا شح یہ ہے،
یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے شح، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور مرد کی طرف سے بھی۔ مرد کی طرف سے شح یہ ہے کہ عورت سے فائدہ تو اٹھائے لیکن اس کے حقوق پورے ادا نہ کرے۔ عورت کا شح یہ ہے کہ وہ مہر نان نفقہ تو پورا وصول کرے لیکن حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے، یہ کسی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، مرد کو کہا جا رہا ہے، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم کرتے ہو نا خوب خبر رکھنے والا۔ اگر تم اس کے ساتھ کوئی نیکی کرو گے نا، کوئی بھی اچھا سلوک کرو گے، وہ تمہارے حقوق تو اچھے طرح ادا نہیں کر رہی لیکن تم پھر بھی اس میں احسان کر رہے ہو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات کو چھوڑ کے دوسرے کی بات کو مان دینا، اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو ادا کر دینا، آگے بڑھ کے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز نہیں استطاعت رکھو گے، أَن تَعْدِلُوا، یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 3 4 بیویاں ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں۔ اچھا یہ بات بڑی، اب سوال ہے یہاں پہ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے، یہاں کہا جا رہا ہے نا لن تستطیعوا، ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے، تم استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ تم ان کے درمیان جو ہے ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، تو پھر اجازت کیوں دی؟ اگر انسان عدل نہیں کر سکتا تھا، اس کا کیا مطلب کہ قرآن کی یہ 2 آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ وہاں تو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، آپ کی مرضی ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تمہارے وسائل اجازت دیتے ہیں، کر لو۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے لن تستطیعوا، تم ہرگز استطاعت ہی نہیں رکھتے، تم طاقت ہی نہیں رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان۔ تو کیا مطلب اس کا؟ اور آگے فرمایا وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو بھی، تم حرص بھی رکھو اس بات کی کہ میں عدل کروں، تم پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی 2 صورتیں، اس مسئلے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری مساوات برتنا انسانی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ عورتوں میں طبیعتوں، اخلاق و عادات، حسن و صورت اور عمر کا فرق ہوتا ہے۔ حسن و صورت چینج ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، ایج کوئی بڑی ہو سکتی ہے، کسی کی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کا رجحان ایک طرف زیادہ اور ایک طرف کم، یہ فطری امر ہے جس پر وہ چاہے بھی تو قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک طرف مکمل جھک جانا، اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کہ تم نہ جھک جاؤ، کل المیل، ایک کی طرف مکمل طور پہ جھک جانا، فَتَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، مُعَلَّقَةً، جیسے لٹکی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہ وہ خامت والی ہے نہ بغیر خامت کی ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے نہ چھوڑتا ہے نہ بساتا ہے۔ جب یہ طبیعتوں میں فرق ہے، ایج میں فرق ہے، عادات میں فرق ہے، تو فطری امر ہے کہ فرق ہو جاتا ہے انسان کے سمجھنے میں، اس کے جھکاؤ میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے، جو ظاہری سلوک ہیں، مثلا خرچہ دینا ایک بیوی کو، دوسری بیوی کو بھی اتنا دو، اس کی طرف ایک رات اس کی طرف رہتے ہو، دوسرا اس کی طرف، ایک ہفتہ اس کی طرف رہتے ہو، دوسرا اس کی طرف، جو ظاہری چیزیں ہیں ان میں برابری کرو، لیکن دل کے میلان پر گرفت نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلی طور پہ آپ کا رجحان کسی طرف جا رہا ہے تو اس پہ آپ کی گرفت نہیں ہوگی، ظاہری چیزوں پہ آپ کی گرفت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے، آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں،
دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، مثلا کھانا پینا ان کو دینا، ان کو پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کر کے دینا، سونا بیٹھنا، یہ بنیادی ضرورتیں، یہ ساری یہ میرے اختیار میں ہیں، یہ میری تقسیم ہے، اور میں اس کو مساوات اور برابری کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس کا میں اختیار نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ دل کا معاملہ ہے کہ دل ایک طرف رجحان زیادہ رکھتا ہے، ایک طرف کم ہے، اس پر آپ کو پوچھا نہیں جائے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ تم جتنا بھی چاہو کہ میں کوشش کروں کہ میں ایک جیسا سلوک کر لوں، ایک جیسے معاملات کر لوں، عدل کروں، یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دل کا معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ بے بس ہیں اس معاملے میں۔ تو ظاہری طور پہ جو چیزیں مساوات کی ہیں ان میں مساوات رکھنا، اس کے معاملات، اس کے کھانے پینے کے، رہنے کے، لباس کے، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ اگر اس میں ایسا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سن لیجئے کہ کسی کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں تو وہ ایک کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضرورت کا، ہر چیز کا، اور دوسری کو پوچھتا بھی نہیں ہے، اس کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، اس کو کبھی کپڑے اور اس کو باقی چیز کا بھی انتظام نہیں کر کے دیا، تو پھر قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک سائڈ ایسے ہوگی جیسے مفلوج ہوتی ہے، ایک کارآمد اور ایک ناکارہ، اس حالت میں وہ اللہ کے پاس آئے گا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم صلح کر لو اور تقوی اختیار کر لو پس بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغن اللہ بے نیاز کر دے گا۔ اگر کوئی ایسی صورت بانی نہیں رہی، اب یہ تیسری کیفیت ہے جو آج کے سبق میں بیان کی جا رہی ہے، تیسری صورت ہے کہ کوئی کیفیت ایسی نہیں بن رہی، حالات قابو میں نہیں آ رہے، بہت کوشش کے باوجود بھی صلح نہیں ہو رہی۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اللہ اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض اوقات کہیں طلاق ہونا ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو حرام نہیں رکھا، جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بھرپور کوشش کی ہے، خاندان والوں نے بھی کی ہے، میاں بیوی نے بھی کی ہے، سب نے کی ہے کہ صلح ہو جائے، لیکن صلح نہیں ہو رہی، ایسی صورت میں اللہ اجازت دے رہے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، کہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ بے نیاز کر دے گا کلن ہر ایک کو، من سعتہ اپنے فضل سے، ٹھیک ہے الگ ہو جائیں، اللہ اس بیوی کو بھی اچھا خامد دے دے گا اور اس خامد کو بھی اچھی بیوی دے دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت والے، نہایت حکمت والے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا